السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تفصیل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، اور اللہ کے فضل سے ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اس قدر تفصیل کے ساتھ آپ کو یوٹیوب پر اتنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تفصیل کے ساتھ اور کہیں نہیں ملے گی۔ اور الحمدللہ میں 62 اور 63 وہاں جو ہے نا یہ لیکچر ہے، اور ہم ہجرت کے ضمن میں جو باتیں ہیں وہ پیش کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں۔ جو اولین صحابہ اکرام نے ہجرت کی، ہم نے ان کا بیان شروع کیا تھا، اور اس میں ہم نے بتایا تھا کہ جو ہے نا ابو سلمہ جو تھے نا اور سلمہ، یہ سمجھ لیں کہ پہلے جو ہے نا وہ مہاجر ہے۔ ان کے جو شوہر ہیں ابو سلمہ وہ پہلے چلے گئے ہیں، پھر ان کی بیوی کو روک لیا گیا تھا، تو پھر 1 سال بعد ان کو اجازت ملی تو وہ گئی ہیں۔ تو گویا ان کے جو شوہر ہیں ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ پہلے جو ہے وہ مہاجر ہے۔ بعض نا پیش کرتے ہیں 2 نام عورتوں کے حوالے سے، کہ لیلہ جو تھی نا، لیلہ بنت ابی حسمہ، یہ پہلی خاتون ہے جو اونٹ پر سوار ہو کر مدینہ پہنچی ہیں، اور جو بعد میں جو سیدہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ سلمہ روانہ تو ہو چکی تھی پہلے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اگر کوئی بندہ ہجرت کرے اور راستے میں فوت ہو جائے تو وہ پکا مہاجر ہے۔ تو اس حوالے سے اولین جو ہے نا وہ سیدہ سلمہ کو، یا ابو سلمہ اور مصعب بن عمیر پہلے ہی سے جا چکے تھے، تو انہوں نے جو ہے نا پہل جو ہے نا وہ ہجرت جو ہے وہ کی ہے۔ اور ابن مکتوم کا بھی ہم نے بتایا تھا۔ آج ہم آگے چلتے ہیں کہ مزید اولین جو مہاجرین ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ بنو جہش جو تھے نا، یہ بھی ایک صحابی ہیں، وہ بھی مدینہ جو ہے وہ گئے ہیں، اور ان کے ساتھ نا بڑے بڑے لوگ ان کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی۔ ابو جہش جب مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے تو ان کے ساتھ تقریباً 20 افراد لگا لیں، یہ نام بھی لیے ہیں، انہوں نے بھی ان کے ساتھ ہجرت جو ہے وہ کی ہے۔ جب یہ مکہ چھوڑ گئے تو ظاہر ہے وہ تالا لگ گیا ان کے گھر کو، گھر جو چھوڑ دیا، تو ایک دفعہ نا عتبہ بن ربیعہ، عباس، ابو جہل، ان کا گزر جو ہے نا ان کے گھر کے پاس سے ہوا، تو عتبہ بن ربیعہ نے ان کا بے آباد گھر دیکھا نا کہ ویران پڑا ہے۔ ایک وقت تھا کہ ادھر سے یعنی کہ آباد تھا اور آوازیں آتی تھیں، تو گھر کے دروازے کو کھٹکھٹائے، تو انہوں نے نا بڑی حسرت سرداہ بڑھی اور کہا ہر گھر چاہے وہ کتنا ہی عرصہ سلامت رہے، ایک نہ ایک دن اس پر بربادی چھا جائے گی اور وہ اجاڑ ہو جائے گا۔ مطلب وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ یہ ایک وقت تھا کہ عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھر میں رہتے تھے، آج تالا پڑا ہوا بے آباد ویران ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہر گھر کا آخرکار یہی انجام ہوتا ہے، کھنڈرات۔ پھر انہوں نے نا اشعار بھی بولے ہوئے ہیں،
ہجرت کے موقع پر عبداللہ بن جہش نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بڑے لمبے اشعار ہیں، ہم صرف ایک شعر کا ذکر کرتے ہیں۔ جب ہجرت کرتا ہے نا بندہ تو اپنے دوست، اپنا محلہ، اپنا کاروبار، اپنے رشتہ دار، ہر چیز ہی چھوڑ کر چلا جاتا ہے نا، تو وہ کہتے ہیں کتنے ہی گہرے اور نصیحت کرنے والے دوست ہم نے چھوڑ دیے، اور کتنی خون کے آنسو رونے والیوں، آہ کرنے والیوں اور نصیحت کرنے والیوں کو بھی ہم نے چھوڑ دیا۔ یعنی کہ بہت اچھے دوست تھے، ان کو بھی ہم نے چھوڑ دیا، اور جو ہمارے ہمدردی میں ہمارے رشتہ دار خواتین تھی ان کو بھی ہم نے چھوڑ دیا۔ اب نا جب یہ بے آباد گھر دیکھا نا تو ابو سفیان نے نا، جو بعد میں ایمان لے آئے تھے، انہوں نے ان کے گھر پر قبضہ کر لیا۔ ابو سفیان نے کہ بے آباد جو گھر ہے تالا لگا ہوا ہے، بس انہوں نے قبضہ کر لیا۔ یہ اطلاع نا عبداللہ بن جہش کو ملی مدینہ میں کہ ان کے گھر کو جو نا ابو سفیان نے قبضہ کر لیا، تو انہیں بہت دکھ ہوا، ملال ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو نا عبداللہ بن جہش کی ملاقات ہوئی، تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا۔ تو آپ نے فرمایا، اے عبداللہ، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں ایسا گھر دے جو اس سے بہت بہتر ہو، جو اس سے بھی بہت بہتر ہو؟ تو عبداللہ کہنے لگے، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فذالک لک، بس وہ جنت والا گھر تمہارے لیے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو تم نے گھر ادھر دیا نا، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت میں گھر دے دیا۔ اب لو جی، بڑی مشہور و معروف ہستی ہے مبارکہ، ہاں جی، ان کی ہجرت، وہ کون ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ نا برا بن عازب بیان کرتے ہیں یہ روایت، اور فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، 20 ساتھیوں کے ساتھ نا مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اور علل اعلان کی۔ عمر بن خطاب اپنی ہجرت کا واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نا ہم 3 تھے، عیاش بن ربیعہ، ہشام بن عاص اور بن سہمی اور میں، یعنی کہ عیاش، ہشام اور میں، ہم نے آپس میں تذکرہ کیا کہ وہ فلاں مقام ہے نا، ایک جگہ تھی تنازب، ہم تینوں ادھر جائے اکٹھے ہوں گے، پھر ادھر سے مدینہ کی طرف اکٹھے چلے جائیں گے، یعنی کہ ادھر سے تو تم دونوں چپکے سے نکلنا، میں تو اعلانیہ نکلوں گا نا، تو ادھر اکٹھے ہو کر پھر آگے نکل جائیں گے، اور اگر کوئی ادھر نہ پہنچ پایا تو ہم سمجھ لیں گے کہ اس کو یا تو قید کر دیا گیا، کافروں نے قید کر دیا یا گرفتار کر لیا۔ تو جو شخص بھی مقرر وقت تک وہاں نہیں پہنچے گا، اس کی نسبت یہی سمجھا جائے گا کہ اس کو مکہ والوں نے قید کر لیا۔ عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ میں اور عیاش رضی اللہ تعالی عنہ مقرر جگہ پر پہنچ گئے، لیکن ہشام کو مکہ والوں نے پکڑ لیا، انہیں پتہ چل گیا، اور قید کر کے تکلیفیں دینا شروع کر دی، اور ہم دونوں پھر اور بھی ساتھی پھر مدینہ کی طرف جو ہے وہ روانہ ہو گئے۔ یہ برا بن اعظم کی روایت ہے۔ حضرت علی کیا فرماتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں؟ ہمارے ہاں تو توبہ نعوذ باللہ مشہور کر دیا کہ یہ آپس میں دشمن تھے۔ دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں مہاجرین نے مدینہ ہجرت کے وقت اپنے سفر کو پوشیدہ رکھا، جو بھی ہجرت کرتا تھا نا وہ کوشش کرتا کہ میں خفیہ راتوں رات نکل جاؤں، تو یہ سلسلہ جاری تھا۔ لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علل اعلان ہجرت فرمائی، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہجرت کا ارادہ کیا نا تو انہوں نے تلوار لی، کمان کندھے پر رکھی، تیر نکال کر ہتھیلی میں تھام لیے، پھر اپنی کمر سے نیزہ باندھا،
یعنی کہ تلوار، نیزہ، تیر، سب جو اسلحہ ہے اپنے ساتھ رکھا. اس حالت میں بڑے جلال کے ساتھ نا بیت اللہ کی طرف چل دیے. قریش جو تھے نا، قریشی سردار بیت اللہ کے گرد اپنی اپنی مجلسیں وہ لگایا کرتے تھے، بیٹھے ہوئے تھے. عمر بن خطاب نے جاتے ہی نا بیت اللہ کے پہلے 7 چکر لگائے، کیونکہ ان کو پتہ تھا بعد میں آنا ہے یا نہیں آنا. تو طواف کیا. طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس آئے اور 2 رکعتیں پڑھیں. اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ قریشیوں کی مجلسوں کے آگے گزرنے لگے. وہ قدم بڑھاتے جاتے تھے اور نہایت بلند آواز سے یہ اعلان کرتے جاتے تھے کہ چہرے بگڑ جائیں، اللہ تعالیٰ ان کافروں کی ناکوں کو خاک آلودہ کرے. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں اسے گم پائے، اس کی اولاد یتیم ہو، اس کی بیوی بیوہ ہو، وہ میرے مقابلے کے لیے اس وادی کی دوسری جانب چلا جائے، آ جائے مجھ سے مقابلہ کر لے. یعنی کہ جس نے بچے کو اپنے یتیم کروانا ہے، ماں بیوی کو بیوہ کروانا ہے، اور اس کی ماں اس کو گم جو پائے تو میرے ساتھ مقابلہ کرے. کہتے ہیں کسی کی جرأت نہیں ہوئی کہ حضرت عمر بن خطاب کی اس بات کا جواب دیتے. اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے لیے چل دیے، اور انہوں نے اپنے ساتھ اپنی قوم اور خاندان کے افراد بھی لے لیے، اور بعض کمزور بھی ان کے پیچھے چھپ کر نا عمر بن خطاب کے ان کی میت میں ہجرت کر گئے. اور یہ نا 20 افراد تھے. یہ نام بھی آئے ہیں لیکن وہ بھول جائیں گے، آپ نام لینے کی ضرورت کیا ہے. 20 افراد نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو ہے نا وہ ہجرت کی ہے. اور ان کے بھائی زید بن خطاب بھی تھے جو اسلام قبول کر چکے تھے اور یمامہ میں شہید ہوئے ہیں، انہوں نے بھی ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ہجرت کی. اب میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت عمر اور عیاش شام کو تو پکڑ لیا نا انہوں نے، کافروں نے قید میں ڈال دیا. تو عیاش رضی اللہ تعالی عنہ نا مدینہ آگے حضرت عمر کے ساتھ. تو قبا میں نا یہ قیام پذیر ہوئے ہیں، قبا میں. ہاں ادھر نا مکے میں نا ابو جہل اور حارث نے نا، یہ دونوں کافر تھے، ایک منصوبہ بنایا، سازش تیار کی کہ عیاش کو نا واپس کیسے لایا جائے. تو حضرت عمر پھر یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ابو جہل و حارث نے نا عیاش رضی اللہ تعالی عنہ کو واپس لانے کے لیے مکے سے نکلے اور ہمارے پاس مدینہ پہنچ گئے. ابو جہل اور یہ دوسرے حارث، اور کہنے لگے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی ہجرت نہیں کی تھی، آپ ابھی مکہ ہی میں تھے. تو حضرت عمر پہلے آگے تھے اور عیاش بھی. تو عیاش کو کہنے لگے ابو جہل آتے ہی، تیری ماں نے نظر مانی ہے. کیا مانی ہے؟ کہ نہ تو میں سر میں کنگھی کروں گی، نہ سائے میں بیٹھوں گی، جب تک میں اپنے بیٹے کو مکہ میں واپس دیکھ نہ لوں. عیاش کا دل نرم پڑ گیا. تو میں نے نا حضرت عمر کہتے ہیں ان کو خبردار کیا، یہ سازش ہے، یہ تمہیں لے جا کر قید کر دیں گے، کوئی نظر نہیں مانی ہوں گی. جب تیری ماں کے بالوں میں جوئیں پڑیں گی نا خود ہی کنگھی کرے گی، اور جب وہ مکہ کی دھوپ ستائے گی نا تو خود ہی سایہ ڈھونڈ لے گی. یہ ایسے تمہیں دھوکے سے لے جانا چاہتے ہیں. کہتے ہیں وہ نا عیاش نے میری بات نہیں مانی، یعنی کہ کہتے نہیں میں اپنی ماں کی قسم پوری کروں گا تاکہ وہ کنگھی کرے اور سائے میں بیٹھے، اور میرا کچھ مال مکہ میں رہ بھی گیا ہے، جا کر میں وہ بھی لے لوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہ جاؤ، باقی رہ گی مال کی بات، میں امیر آدمی ہوں، میرا آدھا مال تم لے لو، واپس مکے نہ جاؤ. تو کہتے ہیں کہ وہ نہیں مانے اور واپسی کا ارادہ کر ہی لیا. چنانچہ ابو جہل اور حارث نے جو ہے نا ان کو لے کر جانے لگے. تو پھر میں حضرت عمر کہنے لگے میری ایک بڑی زبردست اونٹنی ہے، جب تمہیں پتہ چلے نا کہ یہ انہوں نے سازش کی ہے تو تم اس اونٹنی پر بیٹھ کر واپسی کا راستہ اختیار کرو گے نا تو میری اونٹنی کا مقابلہ ان کے اونٹ نہیں کر سکیں گے، تو چلو یہ اونٹنی میری طرف سے لے جاؤ. یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر طرح کوشش کر رہے ہیں
کہ یہ بچ جائے۔ بہرحال وہ لے کر نکلے۔ اب جو ہے نا ویسے ہی ہوا، قصہ مختصر کہ راستے میں نا ابو جہل اور یہ دو تھے حارث، ان دونوں نے نا ان کو پکڑا، عیاش کو گرفتار کیا، پیچھے باندھ ان کے ہاتھ پاؤں بھی، سوئے ہوئے تھے یا راستے میں جیسے بھی، اور پھر جو ہے نا لے کر ان کو اسی حالت میں مکہ داخل ہوئے۔ کہتے ہیں کہ جب ابو جہل و حارث عیاش کو لے کر مکہ میں داخل ہوئے تو سورج بڑا چمک رہا تھا آب و تاب کے ساتھ، تو انہوں نے بلند آواز سے کہا اے مکہ والو، جو سلوک ہم نے اپنے اس بیوقوف ساتھی کے ساتھ کیا تم دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بھی ایسے ہی سلوک کرو، یعنی کہ جو ہم نے عیاش کے ساتھ کیا ہے تم بھی ایسے ہی کرو۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو پہچان کر واپس چلے گئے ہیں عیاش رضی اللہ تعالیٰ، یا کوئی دوسرے صحابہ بھی چلے گئے ہوں گے واپس، یعنی کہ ہجرت کرنے کے بعد واپس چلے گئے، کوئی نہ کوئی مجبوری۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کبھی ان کا فدیہ قبول نہیں کرے گا اور نہ ان کی توبہ قبول کرے گا۔ تو لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، کہ آپ کہہ دیجئے، اللہ فرماتا ہے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم اور زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہی بڑا بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا۔ مطلب اگر کسی نے یہ بھی کام کیا ہے کہ مجبوراً یا کسی وجہ سے ہجرت کو توڑ کر واپس مکہ چلے گئے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، سچی توبہ کرو، یعنی کہ واپس مدینہ آ کر سچی توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارا یہ گناہ بھی معاف کر دے۔ تو حضرت عمر کا کیا خیال تھا کہ اللہ ان کی توبہ قبول نہیں کریں گے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہجرت فرض تھی، بتایا نا، جب اللہ نے حکم دیا نا مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا، تو فتح مکہ تک ہجرت کرنی فرض تھی، اور جو مسلمان بغیر شرعی عذر کے بیمار ہے یا کوئی قیدی ہے اس کے علاوہ ہجرت نہیں کرتا تھا وہ گنہگار ہے۔ یوں سمجھ لیں جیسے آج ہم فرض نماز نہ مسلمان کوئی پڑھے تو ہم اسے گنہگار سمجھتے ہیں نا، اس وقت سمجھ لیں 6 فرض تھے، میں مثال دے رہا ہوں، نماز یعنی کہ نماز فرض ہو چکی تھی اور ہجرت کرنا فرض ہو چکا تھا، یہ 2 فرض تو ہو چکے تھے، تو پھر وہ گنہگار تھے، لیکن پھر جنہوں نے پھر معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ تو یہ نا آیات جو ہے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حشام کو بھی بھیجی، تو وہ فرماتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ان آیات کا، تو جب پھر میں مدینہ آیا واپس تو میں نے نبی علیہ السلام سے یہ مسئلہ پوچھا، تو فرمایا یہ تو انہی کے بارے میں ہے جو ہجرت توڑ کر واپس چلے گئے، تو اب جو واپس آئیں گے تو اللہ ان کی توبہ قبول کریں گے۔ تو کہتے ہیں پھر مجھے اس کا معنی اور مفہوم جو ہے وہ سمجھ میں آیا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے نا، تو آپ نے فرمایا کون ہے جو عیاش جو گئے تو ان کو تو قید میں ڈال دیا تھا نا عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور حشام کو بھی میرے پاس لے کر آئے۔ تو ولید یہ مسلمان ہو چکے تھے، یہ ولید بن مغیرہ جو کافر تھا نا ان کے بیٹے تھے، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میں انہیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ چنانچہ ولید مکہ چل دیے اور انہوں نے اپنے آپ کو چھپائے رکھا، کیونکہ اصل میں نا وہ قیدیوں کو چھڑانے جا رہے تھے نا، تو اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرنا تھا۔ اسی دوران میں ایک عورت ملی، اس نے کھانا اٹھا رکھا تھا۔ ولید نے پوچھا اے اللہ کی بندی تم کہاں جا رہی ہو؟
وہ کہنے لگی میں 2 قیدیوں کی طرف جا رہی ہوں، 2 قیدی۔ تو ولید سمجھ گئے کہ وہ حشام اور عیاش ہیں جن کو ان کافروں نے، مکہ والوں نے قید کر رکھا ہے۔ ولید نے خفیہ طریقے سے اس عورت کا تعاقب شروع کر دیا کہ یہ کہاں جاتی ہے، تو یہاں تک کہ انہیں پتہ چل گیا کہ وہ کس جگہ موجود ہے، کیونکہ انہوں نے جا کے کھانا دیا نا ان کو، قیدی کو۔ وہ اور دونوں ایسے گھر میں تھے جس کی چھت نہیں تھی، دیواریں تھیں 4 طرف، اوپر چھت نہیں تھی۔ تو جب رات کے سائے گہرے ہوئے تو ولید جو ہے نا ان کے مکان کی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہو گئے۔ پھر ولید نے ایک پتھر پکڑا اور ان کی ہتھ کڑیوں کے نیچے رکھا، پھر اس پر تلوار کا وار کیا اور ہتھ کڑیوں کو کاٹ کر رکھ دیا۔ جب ہتھ کڑیاں کٹ گئی تو اس وجہ سے ان کی تلوار کو ذوالمرہ مرہ کہا جاتا تھا، یعنی کہ ہتھ کڑیوں کو کاٹ دینے والی۔ پھر انہوں نے ان دونوں کو اونٹ پر بٹھایا اور مدینہ چل دیے۔ اور اس مرحلے میں نا رات جو تھی، تو جب انہوں نے یہ تلوار چلائی نا تو ان کی ایک انگلی بھی نا غلطی سے زخمی ہو گئی۔ تو پتہ ہے نا رات پہ وہ اجالا تو ہوتا نہیں، ہاتھ کڑیا تو انہوں نے بڑی احتیاط کے ساتھ توڑ دی ان کی، تو ان کی اپنی ایک انگلی جو ہے نا زخمی ہوگی۔ تو انہوں نے شعر پڑھے، تجھے کیا ہو گیا، تو ایک انگلی ہی تو ہے جو خون آلودہ ہو گئی ہے، اور تجھے جو تکلیف پہنچے یہ اللہ کے راستے کی تکلیف ہے، یعنی کہ تم اے انگلی تمہیں اللہ کی راہ میں یہ تکلیف آئی ہے۔ اس کے بعد ولید ان دونوں کو لے کر مدینہ میں بارگاہ نبوی میں حاضر ہو گئے، گویا انہوں نے قیدیوں کو چھڑا لائے۔ نہیں وہ تو رات کو خفیہ کام کر کے آ گیا، وہ صبح وہ پیٹ رہے ہوں گے۔ لو جی، یہ تو تھا نا عیاش، حشام، عمر بن خطاب اور 20 افراد۔ اب صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک اور مشہور صہیب رومی جنہیں کہا جاتا ہے، تو اور عمار بن یاسر، یہ اولین مسلمانوں میں سے تھے، اور مہاجرین میں بھی انہوں نے اولین سبقت کی ہے۔ ہوا یہ کہ انہوں نے مکہ میں کاروبار شروع کیا، روم سے جو آئے تھے، یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت عطا کی، بڑا ان کو مال و دولت سے نوازا۔ اور صہیب نے جب ہجرت کا ارادہ کیا، شادی بھی انہوں نے مکہ میں کر لی تھی کسی عورت سے، تو اہل مکہ نے کہا اے صہیب جب تم یہاں آئے تھے تو غریب حقیر انسان تھے، یہاں رہ کر تم نے بے شمار دولت کمائی، معاشرے میں بلند مقام حاصل کیا، اب تم یہاں سے نکلنا چاہتے ہو اور یہ جو کاروبار ادھر کیا وہ بھی ساتھ لے کر جانا چاہتے ہو، ہم تو نہیں لے کر جانے دیں گے۔ تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان کو پتہ تھا کہ ان کے زیادہ ہے نا کثرت، یہ تو مجھے قید میں ڈال دیں گے۔ انہوں نے کہا اگر میں تمہیں تمہارا اپنا مال تمہارے حوالے کر دوں پھر؟ تو انہوں نے کہا پھر ہم جانے دیں گے۔ تو صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال جو ہے نا ان کے حوالے کر کے ہجرت کر گئے مدینہ، یعنی کہ مال کی قربانی انہوں نے دی۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا صہیب نفع کا سودا کیا ہے، صہیب نے بڑا نفع کمایا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا، یہ تو ایک صحابی سے روایت تھی۔ اکرمہ نے بھی اپنے انداز میں ان کے واقعے کو بیان کیا، یعنی کہ وہ کیا بیان کیا ہے کہ اکرمہ فرماتے ہیں کہ صہیب رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کے ارادے سے روانہ ہوئے، اہل مکہ نے ان کا تعاقب کیا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 40 تیر اپنے یہ ترکش کہتے ہیں، ترکش سے نکالے 40 تیر، اور مکہ والوں سے کہا تم اس وقت تک مجھ تک نہیں پہنچ سکو گے جب تک یہ تمام تیر میں تمہارے بدن میں نہ اتار دوں۔ جب میرے 40 تیر ختم ہو جائیں گے تو جو میرے پاس تلوار ہے میں اس سے مقابلہ کروں گا، اور تم میری بہادری سے خوب واقف ہو، اور اگر تم مجھے چھوڑ دو
تو میری 2 لونڈیاں ہیں مکہ میں اسے تمہارے حوالے کرتا ہوں، تم لے لو۔ اکرمہ فرماتے ہیں اس کے بعد جب وہ مدینہ آئے تو یہ آیت نازل ہوئی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیچ ہی ڈالتا ہے، اپنی جان کو بھی بیچ ڈالتا ہے۔ یعنی کہ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جنہوں نے ہجرت کی خاطر اپنا سارا مال کافروں کو دیا ہے۔ اب حضرت صہیب نے خود بھی اپنا واقعہ بیان کیا، تو 3 راوی ہو گئے نا، ایک اکرمہ نے، ایک اور صحابی تھے انہوں نے، تو ایک حضرت صہیب نے خود بھی اپنا واقعہ بیان کیا۔ وہ انہوں نے خود اپنا واقعہ کیسے بیان کیا؟ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ہجرت مدینہ کے لیے روانہ ہوئے۔ میری کوشش تھی کہ ہجرت کے وقت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت ساتھ حاصل کروں، مگر مجھے قریش کے 2 لڑکوں نے روک لیا۔ وہ میری نگرانی کرتے تھے کہ میں چوری چھپے ہجرت نہ کر جاؤں۔ تو میں نے 2 راتیں مسلسل بہانہ بنایا کہ میرا پیٹ خراب ہے، تو میں چلا جاتا بہانے سے کھیتوں میں، تاکہ میں ادھر سے فرار ہو جاؤں۔ لیکن وہ ایسے تھے، انہوں نے مجھ پر نگاہ رکھی ہوئی تھی، تو میں نے تو بہانہ بنایا ہوا تھا، پیٹ تو میرا کوئی خراب تھا نہیں۔ تو میں بار بار حاجت کے لیے چکر لگاتا تھا، تو وہ لڑکے کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے اسے پیٹ کی بیماری میں ڈال دیا، حالانکہ میں تندرست تھا، میں ذرا بہانہ کر رہا تھا کہ ان کو چکر دے کر نکل جاؤں۔ بار بار میں سمجھ آ گئی نا، پیشاب کے لیے نکلتا، حاجت کے لیے نکلتا، تاکہ میں ادھر سے فرار ہو کر ادھر چلا جاؤں مدینہ۔ تو انہوں نے میرا دھیان رکھا۔ ایک رات میں خاموشی سے نکل کھڑا ہوا، انہوں نے میرا پیچھا کیا اور مجھے آ لیا۔ میں نے کہا کہ اگر میں تمہیں وہ فلاں جگہ میرا سونا دبا ہوا ہے، اگر وہ میں تمہیں دے دوں تو تم میرا راستہ چھوڑ دو گے؟ تو انہوں نے میرے ساتھ اتفاق کر لیا کہ ہاں ہم آپ کا راستہ چھوڑ دیں گے، نہ ہی پیچھے کسی کو بتائیں گے۔ تو چنانچہ میں ان کے ساتھ مکہ واپس چلا آیا اور ان سے کہا کہ یہ جو میری دروازے کی چوکھٹ ہے ان کے نیچے زمین کھودو۔ تو انہوں نے زمین کھودی، تو ادھر میں نے سونا رکھا ہوا تھا وہ نکال لیا، اور پھر میں نے کہا فلاں عورت کے پاس جاؤ، میرے 2 عمدہ جوڑے لباس کے، تو ان کے پاس ہے وہ لے لو۔ اس کے بعد میں نے وہاں سے ہجرت کی، اور پھر جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہی مجھے دیکھا تو 3 مرتبہ یہ فرمایا، اے ابو یحییٰ تیری تجارت فائدہ مند ہے، اے ابو یحییٰ، یعنی کہ یہ صہیب کی کنیت تھی، تیری تجارت فائدہ مند ہے، اے ابو یحییٰ تیری تجارت فائدہ مند ہے۔ اور واقدی کی سند ہے، واقدی انہوں نے سیرت پر کتاب لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اب آخری مہاجر کون ہے؟ یہ تو اولی مہاجر میں نے بتایا نا، تو ابو سلمہ ہے، تو آخری مہاجر کون ہے؟ آپ حیران ہوں گے، وہ حضرت علی ہیں اور حضرت صہیب ہیں، یعنی کہ حضرت علی اور حضرت صہیب، اور کہتے ہیں کہ یہ خاتم المہاجرین ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آخری مہاجر تھے، کون؟ حضرت علی، مکہ میں سے نکلنے والوں کو آپ نے فرمایا تھا نا لوگوں کی مانتے واپس کر کے تو میرے پیچھے آ جانا، تو آخری جو مہاجر ہیں مکہ سے نکلنے والے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اچھا، 1-2 بات کر کے اپنی بات کو سمیٹتے ہیں۔ انصار نے بھی والہانہ استقبال کیا، یعنی کہ جو مہاجر ادھر پہنچتے گئے ہیں تو مہاجرین انصار والوں نے بھی یہاں تک انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے، اپنے مال آپس میں تقسیم کر لیے، یعنی کہ یہاں تک انصار نے کہا کہ جو ہمارے کھیت ہیں یا باغات ہیں آدھے تمہارے آدھے ہمارے۔ اگر کسی انصار کی 2 بیوی ہیں تو انہوں نے کہا ہم ایک بیوی کو طلاق دیتے، تم ان سے شادی کر لو،
ایک میں اپنے پاس رکھتا ہوں۔ لیکن وہ بھی خوددار لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کھیت باغ اپنے پاس سے رکھیں، ہم آپ کے کھیتوں باغوں میں مزدوری کریں گے، جو وہ ملے گا اس سے اپنا پیٹ بڑھیں گے۔ کیونکہ دیکھیں نا لوٹ سب کچھ چھوڑ کر تو وہ آگے ہیں نا مدینہ، تو سمجھ لیں جیسے یہ پاکستان جب بنا تو ادھر سے کتنے لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں، یہ حساب تھا۔ تو جو ہے نا یہ واقعہ کہتے کہ سعد جو ہے نا، سعد بن ربی نے عبد الرحمن بن عوف کو اپنے ہاں قیام کی دعوت دی، تو ہر ایک نا انصار ایسا ہوا ہے کہ کوئی نہ کوئی انصاری نا کسی نہ کسی مہاجر کو اپنے گھر لے گیا، یعنی کہ اگر ایک انصاری کا گھر ہے نا تو اس کے اندر طاقت ہے نا کہ میں ایک مہاجر کو لے جا سکتا ہوں، وہ ایک لے گیا۔ کسی کے اندر 2 کی طاقت ہے وہ 2 کو لے گیا، کسی کے اندر 5 کی طاقت ہے وہ 5 کو لے گیا، کسی کے اندر 10 کی طاقت ہے وہ 10 کو لے گیا۔ اس طرح یعنی کہ انہوں نے نا، کیونکہ انصار میں بھی کم زیادہ تھے نا، امیر غریب، لیکن انہوں نے اتنا تعاون کیا کہ انہوں نے پھر تقسیم کیا۔ تو سعد بن ربی کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف کو اپنے ہاں قیام کی دعوت دی۔ سعد نا اصرار کرنے لگے کہ میں اپنے مال 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں اور اپنی بیویوں میں سے ایک کو طلاق دے دیتا ہوں تاکہ میرا آدھا مال بھی آپ لے لیں اور میری ایک بیوی سے بھی شادی کر لیں۔ لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت احترام کے ساتھ اس پیشکش کو ان الفاظ سے رد کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اہل و عیال اور مال میں برکت عطا فرمائے، مجھے بازار کا راستہ بتا دیجیے۔ چنانچہ وہ بازار گئے، محنت مزدوری کی تو گھی اور مکھن لے کر آئے۔ پھر آہستہ آہستہ ان کی یہ بڑے عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ میں سے وہ بڑے اربوں پتی، کروڑوں اربوں پتی بن گئے۔ تو یہ بھائیو میں نے آپ کے ساتھ کیا، انشاءاللہ آگے ہم پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت جو ہے نا وہ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔